معصوم سے پوچھا گیا کہ خاک شفا کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس آف وہ خاک شفا ہے. جب بھی دعا مانگنا ہاتھ میں سجدے کا لے کے دعا مانگنا. نماز کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلے دعا قبول ہو، تو وسیلہ کیا؟ خاک شفا وسیلہ. اس میں تعجب مت کرو اگر یہ ہاتھ میں لے کے تم آج دعا مانگ رہے. جب کوئی مرتا ہے آرام باغ میں لے جا کے ڈالتے ہو، خاک شفا ڈالتے ہو؟ ارے پوچھ رہا یار، بولو منہ کھولا. ڈالتے ہو؟ لحد میں گریو میں ڈالتے نا آرام باغ میں. کیوں ڈالتے؟ وائی؟ کوئی تو ریزن ہے. ریزن یہ چھٹے امام سے روایت ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جب میت کو تم اپنی باڈی کو لٹاؤ تو ہمیشہ میرے جد کی لحد کی پاک کپڑے میں رکھ کے رکھ دینا. کیوں؟ کہا جس لحد میں خاک شفا ہوگی پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو اسی لیے ہمارے پاس یہ روایتیں ہیں کہ خاک شفا. اور ایک خاک شفا کی دوسری ایک روایت سن لو. مولا علی کے روزے میں، ابھی میں اس کا دوسرا جو ہے پارٹ کمپلیٹ کرتا ہوں. مولا علی کے روزے میں یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے کا واقعہ ہے، جو خدام تھے، چیف خدام تھے، جو مولا حسین مولا علی کے روزے کا جو چیف خدام آج بھی. اور سب سے زیادہ میتیں نجف اشرف آتے. کربلا میں اتنے نہیں آتے، کاظمہ میں اتنے نہیں آتے، سامرے میں نہیں آتے، یا مشہد مقدس میں آئیں گے یا نجف اشرف. آپ لوگ نے دیکھا کہ نجف اشرف کیوں لگا. میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ پورے لوگ نجف کے؟ بولے نہیں، پورے عراق سے آتے باڈیز. 200 باڈیز ایک ساتھ آتے، 200 300 باڈی 24 گھنٹے میں آتے. اتنے رشد جو گیا ہر سال جاتے ہم دیکھتے لائن لگی ہوئی. میں ان سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو وہاں کا جو خدام ہے وہ یہ شیخ مرتضیٰ کا واقعہ سنا رہے. شیخ مرتضیٰ کے زمانے میں امام علی جیسے باڈیز آتے، اس زمانے سے بھی آتے. اس وقت تو اونٹ پہ آتے تھے، آج کل کارس میں آتے. امام نے آ کے جو چیف خدام تھا اس کو بولا کہ فلاں سٹی سے، فلاں گاؤں سے ایک میت آئی گی، اس کو دفن ہونے نہیں دینا. حدود میں دفن ہونے دینا نہ میرے روزے میں لے کے آنا. دوسرے دن پورے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے پورے خدام کہ جو باڈی آ رہی ہے اس سے پوچھے. اس زمانے میں اتنی سیکورٹی نہیں تھی جیسا آج. میت آتی تھی سیدھا طواف کرتی تھی، لے کے چلے جاتی تھی. کھڑے ہو جو باڈی آ رہی ہے اس سے پوچھے کہاں سے آ رہے، کون سے آ رہے. ان لوگوں نے کیا، وہ اس جگہ کا بار بار چیک کر رہے تھے کہ وہاں سے تو نہیں آئی باڈی. ان کسی کو نہیں معلوم. اب مولا کا حکم ہے کہ میرے روزے میں یہ نہیں آنا. 24 گھنٹے گزرتے. امام اگر کوئی، اچھا ایک بات اور یہاں بول دوں، خواب میں اگر امام آئے تو خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ہاں ہمارا خواب حجت نہیں. مثال کے طور پہ میں کوئی ڈریم دیکھا، اب میں بولے یہ تو ہونا ہی ہونا، نہیں، کوئی حجت نہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے کہ ذبح کر رہے ہیں، اب ذبح کریں گے؟ ہمارا خواب حجت نہیں ہوتا. نبی خواب دیکھے گا تو وہ حجت بنتا. جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا اسماعیل کو ذبح کر رہے تو انہوں نے خواب کی تعبیر کی. ہمارا خواب حجت نہیں. صرف ہمارا خواب سچا کب ہوتا؟ جب امام آیا ہمارا خواب. معصوم اگر آئے، شیطان معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا. یہ روایت. تو ہمارے خواب وہ نہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں. اور انہوں نے مولا کو دیکھا تھا خواب میں کہ امام علی کہہ رہے کہ یہ شہر سے، یہ سٹی سے ایک میت آئے گی، اس کو دفن ہونے نہیں دینا. 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے کے بعد جب دوسرا دن آیا پھر مولا خواب میں آئی. انہوں نے کہا مولا ہم تو انتظار کر رہے تھے، وہ آئی نہیں باڈی. مولا نے کہا ہاں نہیں آئی باڈی. ٹھیک ہے، آپ کی امپورٹنس بتا رہا ہوں. خاک شفا کی بات خاک شفا پہ ہی چل رہی. امام نے کہا وہ لوگ آ رہے تھے، پرانا زمانہ، جی پی ایس کچھ بھی نہیں، کیملز پہ آ رہے، قافلہ کیروانس آتے تھے، کافن رکھے. بولے کہ وہ لوگ راستہ بھول گئے اور یہ لوگ چلے گئے کربلا محلہ. کربلا محلہ جنازہ چلا گیا. پھر وہاں جا کے احساس ہوا یار یہ تو کربلا میں ہم آ گئے، ہم کو جانا ہے نجف اشرف. جو بولے جب کربلا پہنچے ہوا تیز چلی، ڈیزرٹ اسٹارمز آتے، ڈیزرٹس میں اسٹارمز آتے، 3 دن رہتے ہو ڈیزرٹ اسٹارمز. کا کربلا پہنچے اور کربلا کی خاک شفا اس کے جنازے پہ گر گئی. ہم نے اسی لیے اس کو معاف کر دیا. اب اس کو آنے دو.
اتنی امپورٹنس ہے خاک شفا، اتنی امپورٹنٹ، ہر وقت اپنے ساتھ کیری کرو. جب یہاں تک ہے کہ تم جابر حاکم کے پاس جا رہے کہ تم کو معلوم ہے یہ کچھ کر دے گا، اپنے ساتھ خاک شفا لے کے. اگر تم حق پہ ہے، یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے، تم حق پہ رہنا. خاک شفا کی امپورٹنس کہ کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں. بقول وہ چھٹے امام کے واقعے تھے، چھٹے امام کا وہ مشہور واقعہ ہے نا، جب وہ جو آدمی آ کے ہڈن باتیں کر رہا تھا، چھپی ہوئی باتیں بتا رہا تھا، منصور دوانقی کے زمانے میں آ کے بتا رہا کہ وہ ایک 100 میل پہ کوئی چیز ہے، بول رہا وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے. لوگوں نے پوچھا تھے بھائی علم کر سے آیا؟ بولا میں کرسچن ہوں. بعد میں بات نکلی تو میں بول رہا میں کرسچن ہوں، اب میرا مذہب سچا ہے، تمہارا مذہب غلط ہے. منصور دوانقی جیسی شخصیت گھبرا گیا کہ پورے کرسچن ہو جائیں گے. چھٹے امام کو بلایا، امام کی مٹھی ایسا بند تھی، آئے. اس نے کہا، مولا نے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے امام کا ساتھ دیکھا، اوپر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. تو پوچھا، لوگوں نے کہا تو 100 میل کی دور چیز بتا رہا، ہاتھ میں نہیں بتا رہا. اس نے کہا وہ معلوم ہو گیا میرے ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے ان کے پاس آئی کہاں سے یہ چیز ان کے پاس آئی کہاں سے. پوچھا کیا ہے؟ تو کہا ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. لوگوں نے کہا مولا آپ ہم کو تو زیارت کراتے. مولا بولے تمہارے گھروں میں بھی یہی ہے، تمہارے پاس اہمیت نہیں ہے نا، ہم تو ایک روٹین کی لائف گزارنے والے ہیں. یہ یہاں سے اتنا ہل نہیں سکتے ہم. ہماری لائف ایک روٹین کی لائف ہے بامبے کی، ہلتے نہیں ہم. کبھی ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم یہ چیز کو حاصل کریں. ایگزیکٹلی ویسی کرنا ہے، ہر چیز میں دھندا، ہر چیز میں بزنس ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو ہمارے پاس ہونا ہے. کبھی امام سے بزنس کا چکر نہیں چلا. اپنے ٹائم کو، اپنے ہر دن آگے بڑھنا، ہر دن سوچنا کہ میں کام تک گیا کتنا. میں یہ محرم میں ہم کتنے کلوز ہوئے امام صاحب سے، جیسے لاسٹ ایئر تھے ابھی بھی ویسی ہے، جیسے یہ بھی وہ لاسٹ ایئر تھے یہ سال بھی ہم ویسی ہے. ہم کو ضرورت ہی نہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم بالکل صحیح ہے. یہ چیز سے چیک کرو، یہ چیز چیک کرو کہ یہ سال تم نے مولا حسین کو تحفہ کیا دیا، کیا گفٹ. آپ بولیں گے میں کیا گفٹ دوں گا. مولا پیسے نہیں مانگ رہے، ڈائمنڈس نہیں مانگ رہے. مولا بول رہے جس چیز کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی وہ چھوڑ دو. وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں. I'm really sorry to say this. لیکن کیا کرو، ممبر کا حق تھا بولنا ہے. میں روٹین کی منزل تو پڑھتا ہی نہیں. تو کوشش یہ کرو، try to get close to your امام. یہ روٹین سے ہٹو. صلوات پڑھے محمد. آپ میری طرف متوجہ رہیں. امام نے، اس نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو مولا بولے تمہارے گھروں میں بھی ہے. اب امام نے اس آدمی عیسائی سے پوچھا، کرسچن سے، یہ بتا تیرے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ تو معصومین کا علم ہے، ایسے بڑے بڑے پائسنوں کا علم ہے، تیرے پاس کیسے آیا علم؟ تو عیسائی ہے. اس نے کہا کہ میں بچپنے سے ایک چیز کی پریکٹس کر رہا تھا. اب یہ ایج میں آگے کوئی کرا تو نہیں ملنے والا ہے، سمجھ آئی؟ اس نے کہا بچپنے سے میں ایک چیز کی پریکٹس کر رہا تھا، میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کر. نفس کے خلاف کام کرنا کیا مطلب؟ اب میرا دل بول رہا کہ میں انڈین سانگ سنوں، آپ کا نہیں بول رہا، بول رہا میں نہیں سنوں. آپ کا دل بول رہا میں شیو کروں، وہ نہیں کرتا. جو اس کو دل بول رہا اس کے خلاف کام کیا. اس کا جو نفس بول رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، میں کسی کی غیبت کروں، میں نہیں کروں. جو میری خواہش کی، اس کو بولتے ہیں نفس کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف کام کروں. پرانے زمانے میں عیسائیت میں اور یہودیت میں، کرسچینٹی میں اور جوز میں یہ تھا کہ وہ لوگ شہر سٹی کو چھوڑتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ کرتے تھے. تو جن کو ایسے لوگوں کو راہب بولتے، ان لوگ راہب تھے. ان لوگ کئی آپ کو واقعات ملیں گے راہبوں کے کہ جو آگے کا فیوچر کا بتانے لگتے تھے، ان کے سامنے سے پردے ہٹتے. اس نے کہا میں بچپنے سے نفس کے خلاف کام کیا. تو امام نے اس سے کہا تو یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا میں اپنی کرسچینٹی کو پروپوگیٹ کرنے، بتانے آیا ہوں کہ میرا مذہب سچا ہے، اس لیے میں آیا. اور میں بچپنے سے نفس کے خلاف کام کیا، اس لیے میرے پاس یہ علم آ گیا کہ ہر چھپی ہوئی چیز کو میں بتاتا. تو امام نے کہا اچھا تو اسلام قبول کر لے. اس نے کہا اسلام قبول کر. ارے میں اپنے مذہب کو پھیلانے آیا، آپ بول رہے اسلام قبول کرو. تو امام نے کہا تیرا نفس کیا بول رہا؟
مولا نے کہا تیرا نفس کیا بول رہا؟ اس نے کہا میرا نفس یہ بول رہا کہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں. امام نے کہا تیری پریکٹس کیا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ تیری پریکٹس کیا ہے؟ اس نے کہا میری پریکٹس یہ ہے کہ میں ہمیشہ خلاف کام کروں. ایک سیکنڈ رکا، رک کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. ایسا امام کام کرتے تھے کہ کہاں موقع ملے اسلام کو پہنچو. یہ سب سے بڑا کام، یہ سب سے بڑا کام. یہ ایک چیز سیکھ ہمیشہ بولتے نہیں، جب ہماری لینگویج میں بولتے لوہا گرم ہے تو مارو، وہ حساب. اسلام کے لیے کام کرو. جو کربلا کا میسج بھی ہے اسلام کے لیے کام کرو. تو یہاں پہ خاک شفا پہ میں بات کر رہا ہوں کہ خاک شفا جو ہے صرف اس پہ آ گئی، جنازے کے اوپر، کوفن کے اوپر، تو مولا نے معاف کر. چھڑے امام بولتے کہ اگر خاک شفا جو ہے تم کسی کی اس میں رکھ دو، میت کے ساتھ رکھ دو، اللہ اس کے گناہ معاف کر. معصومین بولتے ہاتھ میں خاک شفا لے لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا. جب ساری راستے بند ہوتے تو خاک شفا کا واسطہ تمہارے لیے کام ہوتا. اتنی بڑی چیز ہے ہمارے گھروں میں، اتنا فریلی اویلیبل ہے، اس لیے اس کی امپورٹنس نہیں ہے. ہمارے پاس امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ خاک شفا ہے. تمہاری تقدیر بدل دے یا ڈیسٹینی بدل دے خاک شفا. لیکن پھر وہ بات کنڈیشنز اپلائی، کنڈیشنز کے ساتھ خاک شفا اثر کرے. آپ بولو یا میں بولا نہیں، اگر تم وہ کنڈیشنز کو پورا کر رہے تو 200% خاک شفا تمہاری مدد کرے.